الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. برادر محترم، آپ کا سوال یہ تھا کہ اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ کا سوال جماعت اسلامی اور اہل حدیث کے درمیان بنیادی فرق کے سلسلے میں تھا، تو اسی مناسبت سے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کا منہج خالص کتاب و سنت علی فہم السلف الصالح ہے۔ کتاب و سنت اور کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کے مطابق، اپنی عقل کو دخل نہیں، قرآن و سنت کی دلیلوں کے سامنے اپنے کمزور عقل کو دخل نہیں دیتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کا منہج یہ ہے کہ اپنی ناقص عقل پر کتاب و سنت کو تولتے ہیں، پرکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، اہل حدیث کا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو بغیر کسی تحریف، تشبیہ، تعطیل، تمثیل اور تکییف کے من و عن تسلیم کرنا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کا عقیدہ اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں: تعریف اللہ کے لیے رحمان اور رحیم کی مثال ایسی ہے جیسے سخی، داتا، گورا، چٹا، لمبا، ترنگا۔ اس میں رحمان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے رحیم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ نمبر 3، تیسرا بنیادی فرق جماعت اہل حدیث اور جماعت اسلامی میں۔ جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو احیاء دین کا کام کرے گا، مگر جماعت اسلامی کے نزدیک کوئی مجدد پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اب تک کوئی مجدد پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 49۔ نمبر 4، چوتھا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت دجال آئے گا، دجال آئے گا، جیسا کہ تمام کتب احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے لوگ اور اس کے بانی و مؤسس کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا جو صحیح نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا دجال کے بارے میں۔ ترجمہ القرآن ربیع الاول 1365 ہجری صفحہ نمبر 31، رسائل و مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ پانچواں بنیادی فرق یاد رکھیے گا، پانچواں بنیادی فرق اہل حدیث اور جماعت اسلامی میں یہ ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، جبکہ ان حزبیوں، تحریکیوں اور اخوانیوں کا عقیدہ ہے کہ وعظ و تلقین میں ناکامی کے بعد، یاد رکھیے گا یہ الفاظ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان ان الفاظ کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنا راہ عمل اختیار کریں۔
واعظ و تلقین میں ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی۔ الجہاد فی الاسلام صفحہ نمبر 174۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کیا تھا اور اٹلی کے مسولینی کے برابر درجہ دیا ہے۔ تفہیمات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115۔ طبع پنجم اور بھی بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ان تحریکیوں کا عقیدہ بالکل ہی قرآن و سنت سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اس لیے میں طوالت کے خوف سے ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ان کے توہین آمیز کلمات کو نہیں دہرا رہا ہوں۔ جماعت اہل حدیث اور ان تحریکیوں کے درمیان جو چھٹا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جزو ایمان ہے، مگر ان اخوانیوں تحریکیوں نے اس کی توہین کی ہے۔ مودودی بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس قسم کی خبریں کو سننے، اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور پھر ان کی اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اس طرح سے ایک خطر اور پھر ان کی اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، جبکہ آپ جانتے ہیں مولانا مودودی کی داڑھی گھنی اور لمبی تھی اور کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن جب لکھنے کی بات آئی تو دیکھ لیجئے یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے۔ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ نمبر 200 اور دوسری جگہ لکھتے ہیں، اور میرے نزدیک کسی کی داڑھی کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ رسائل و مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ 7واں فرق دیکھ لیجئے، دجال کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ کانا دجال کے بارے میں اہل حدیث اسلاف کے منہج کے مطابق تمام احادیث کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان تحریکیوں کے نزدیک یہ مضحکہ خیز ہے، اسی لیے مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ترجمان قرآن 1364 صفحہ نمبر 186، جبکہ بخاری میں 8 اور مسلم میں 17 حدیثیں آئی ہیں۔ 8واں فرق یاد رکھے گا، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، بر رفعہ اللہ الیہ، جبکہ مودودیت زدہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رفع الی السماء قرآن سے ثابت نہیں۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420۔ 9واں فرق دیکھ لیجئے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا، جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، ان کا معیار نہ ماننا یہ ان تحریکیوں کا شیوا اور ان کا شعار اور ان کی پہچان ہے۔ اس لیے یہ بنیادی فرق یاد رکھے گا۔ 9واں فرق ہے یہ، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ تمام اہل حدیث کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور ان کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا گمراہی ہے، اور قرآن و سنت کو ان کے فہم کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ان تحریکیوں کے نزدیک
صحابہ کرام معیار نہیں، صحابہ کرام معیار نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی فرق یاد رکھے گا نوجوانوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں، کتنی خطرناک باتیں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار نہیں ہیں۔ اب جب صحابہ معیار نہیں تو کون آخر معیار ہوگا؟ کیا آج کے زمانے کا کوئی بھی شخص جس کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر معیار نہ ہو، اس کا معیار کون ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے اور اس پر غور کیجئے۔ اور میں تمام ان نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں جو نوجوان کتاب و سنت کے ماننے والے اور قرآن و سنت کے عقیدے کو اپنانے والے ہیں، کیا اس بات کے لیے راضی ہوں گے اور تیار ہوں گے کہ ان کا معیار صحابہ نہ ہوں بلکہ آج کے فلاں اور فلاں ہوں، فلاں اور فلاں ہوں؟ اور اسی طرح سے کئی فروق موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رافضیت کی ہمنمائی کر کے اور ان کی طرفداری کر کے نیم رافضیت کی دعوت دی ہے۔ کس کی؟ نیم رافضیت کی دعوت دی ہے، اور اس کے لیے کسی اور کتاب کی نہیں، خلافت و ملوکیت ہی کو پڑھ لیجئے، خلافت و ملوکیت ہی کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسے معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ دستور جماعت اسلامی پاکستان صفحہ نمبر 14۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 183۔ اور 10واں فرق یاد رکھیے گا، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کفر ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ اب یہاں صحابہ کی شان میں گستاخی کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک جگہ تمام ہی انصار صحابہ پر بہتان تراشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں چنانچہ یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا۔ یاد رکھے گا، یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ یہودی اخلاق ہی تھا۔ بتائے انصار و مہاجرین کی محبت، تکاتف، تعاضد اور ایک دوسرے کے میل محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا۔ یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ نبوی اخلاق تھا، یہ محمدی اخلاق تھا میرے بھائیوں۔ تفہیمات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، تبادوم۔ یاد رکھے گا، یہ اس قدر زبان درازی صحابہ کرام میں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا، محمدی اخلاق کا اثر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا یہ اثر تھا، لیکن یہ حزبی لوگ، یہ تحریکی لوگ اس کو یہودی اخلاق کا اثر قرار دیتے ہیں۔ اتنا ہی پر بس نہیں، چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق لکھتے ہیں حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم خلافت کا بار رکھا گیا تھا ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیشروؤں کو عطا ہوئی تھی، اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔
تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 36. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال تک خلافت کی ہے اور وہ اس لائق نہیں تھے، داماد رسول ذوالنورین اس بارے گراں کے متحمل نہیں تھے، تو کون ہو سکتا ہے؟ کیا مودودی ہو گئے یہ اقامت دین کا نام لینے والے، شیعیت اور رافضیت کو ہوا دینے والے، نوجوانوں کو رافضیت کے راستے کی طرف گامزن کرانے والے، اور الزام تراشی دیکھ لیجئے. لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے. انہوں نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں. مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس 5 لاکھ دینار مروان کو بخش دیا. خلافت و ملوکیت 106 تبادم. اندازہ کیجیے اتنے بڑے بڑے الزامات یہ صحابہ کرام خاص طور سے عثمان بن عفان پر لگائے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں. کون سے دین کی بات کرتے ہیں؟ کیا رافضی دین کی بات کرتے ہیں؟ سبائی دین کی بات کرتے ہیں؟ واللہ اتنے فرق ہیں کہ میں اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور موقع پر سن لیجئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے. لیکن چلتے چلتے ایک اور صحابی کے بارے میں جو ان کے حفوات ہیں اس کو بیان کر دیتا ہوں. کاتب وحی امیر معاویہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبہ کو گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گناؤنا فعل تھا. خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 174 طبع 23. اتنا ہی نہیں، انہوں نے جس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، رافضی ان سے خوش ہے، اور رافضی ہی نے تو ان کی کتاب کو سلیبس میں ڈالا ہے. اور کیوں نہ ڈالے، یہ قطبی لوگ، یہ حرکی لوگ، یہ صحابہ کی دشمنی میں، صحابہ سے نفرت کرنے میں شیعوں کو بھی بعض دفعہ آگے چھوڑ گئے ہیں. اسی وجہ سے اور بھی لکھتے ہیں سود خوری جس معاشرے میں ہوتی ہے وہاں سے غلطیاں ہوتی ہیں جو صحابہ نے کی، جو صحابہ نے. یاد رکھے گا نوجوانوں، سوچو ذرا سا، سود خوری جس معاشرے میں ہوتی ہے وہاں سے غلطیاں ہوتی ہیں جو صحابہ نے کی، کیونکہ صحابہ کرام میں غرور تھا. صحابہ کرام میں غرور تھا، وہ اللہ والے تھے، رہبان اللیل اور فرسان النہار تھے. ان کے بارے میں جماعت اسلامی کا یہ عقیدہ سوچو، کیونکہ صحابہ کرام میں غرور تھا، نفرت والے تھے، کنجوس اور بخیل تھے، اور حضرت عثمان ڈرپوک تھے. ان سب پیٹوں میں شراب تھی، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہوئی. تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 1997 کا ایڈیشن. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. نوجوانوں سوچو ذرا سا کہ یہ رافضیت نہیں، یہ شیعیت نہیں، یہ سبائیت نہیں تو اور کیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا نے تو یہی شوشہ چھوڑا تھا، یہی وہ شوشہ ہے جو عبداللہ ابن سبا نے، یہودی نے چھوڑا تھا، اور آج ہم اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گھناؤنی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید قطب اپنی کتاب کتب و شخصیات کے صفحہ نمبر 242 پر لکھتے ہیں
ان معاویہ وزمیلہ عمرا لم يغلب عليا لانهما اعرف منه بدخائل النفوس واخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لانهما طريقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد باخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. سوچئے یہ قطبی لکھتا ہے، قطب معاویہ اور ان کے ساتھی عمرو بن العاص علی پر صرف اس لیے غالب نہیں آئے تھے کہ علی کے مقابلے میں یہ دونوں لوگوں کے بھیدوں سے زیادہ واقف تھے، حالات کے حساب سے پٹی کھانے کا ہنر یہ اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ دونوں ہر طرح کا ہتھیار استعمال کرنے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، جبکہ علی اخلاق کے دائرے میں اپنے کو مقید سمجھتے تھے. اسی طرح سے معاویہ اور ان کے ساتھی جھوٹ، دھوکہ، فریب، نفاق، رشوت دینے اور شخصیتوں کو خریدنے جیسی حرکتوں پر اتر آئے تھے، جبکہ علی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے. ایسی صورت میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر وہ دونوں غالب آ جائیں اور یہ ناکام ہو جائیں. اسی طرح کی کامیابی سے ناکامی ہی شرف و فضیلت کا باعث ہے. اب آخر شیعہ روافض ایران میں نصاب تعلیم کے اندر علامہ مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت اور سید قطب کی کتاب کتب و شخصیات اور فی ظلال القرآن کو داخل نصاب نہیں کریں گے تو کس کی کتاب کو؟ کیا بخاری کو کتاب نصاب میں داخل کریں گے؟ کبھی نہیں. یہ ظلال القرآن کو داخل کریں گے، یہ خلافت ملوکیت کو داخل کریں گے، اور یہ شخصیات اور کتب اس کو داخل کریں گے. اسی لیے کسی نے کہا تھا من اراد ان یکون جعفریا حقیقیا فلینضم الی الاخوان المسلمین. جو شخص پکا رافضی جعفری حقیقی جعفری بننا چاہتا ہے وہ اخوان المسلمین میں شامل ہو جائے. اخوان المسلمین کا چرواہ ہی تو جماعت اسلامی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے جو دین مصطفیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، رافضیت کو جانتے ہیں، شیعیت کو جانتے ہیں اور سبائیت کو جانتے ہیں اور نیم رافضیت کو بھی جانتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان تمام فروق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کا جو علم بلند کیے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.